الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، میں نے چند جمعے پیشتر سورہ قاف کی جو آخری رکوع ہے اس پر گفتگو شروع کی تھی، لیکن درمیان میں حج کے موضوع پر اور قربانی کے موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری تھا۔ الحمدللہ میں نے جتنی ضروری گفتگو تھی حج کے موضوع پر وہ بھی کی اور اس کے بعد قربانی کے موضوع پر بھی گفتگو کی۔ آج پھر سورہ قاف کی جو آیات ہیں انہی پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے، اخروی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے رضا کون لوگ حاصل کریں گے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے، جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے، اس سے ڈرتے ہیں ان دیکھے، یعنی ان دیکھیں، دیکھنے کے بعد جو دیکھا ہوا ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اور فرمایا جا بقلب منیب، وہ دل لے کر خدا کی بارگاہ میں آئے جو نیکی میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ انابت کہتے ہیں کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے لیکن وہ کم درجے کی نیکی ہے، اس کے آگے ایک بڑی درجے کی نیکی ہے، پھر اس کے آگے ایک اور اس کے بڑے درجے والی نیکی ہے، تو ہمیشہ وہ نیکی میں ترقی کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ایک کام کر لیتے ہیں تو پھر اس سے بڑا کام کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کام کرتے ہیں، اس سے بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، عزت و ابرو کے ساتھ، پورے پروٹوکول اور رسپیکٹ کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، تم یہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ دنیا بھی بڑی اچھی ہے لیکن یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے ہمیں نکالا جائے گا اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
اور جب وہ پکڑتا نا نکالتا نا اس دنیا سے تو بس ایسے پکڑ کر چلو قبر میں. یہاں سے ہر حال میں انسان نے کچھ کرنا ہے. انسان کی مرضی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہاں ٹھہر سکے. ایسے ہی قبر ہے، وہ بھی ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. ایسے آگے بات والے منازل ہیں، ان میں سے کوئی بھی منزل ہمیشہ کی نہیں. ہمیشہ کا گھر جنت ہے، اور جنت ملے گی اس کو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، ان دیکھے ڈرنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. اسی لیے علماء اور صاحب علم و عقل کہتے ہیں اس دنیا میں تم اس طرح گزارو زندگی جیسے خدا چاہتا ہے. اس دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے خدا چاہتا ہے. اس دنیا میں تم ایسی زندگی گزارو گے جیسے، اور وہ تمہیں ایسی زندگی عطا کرے گا جیسے تم چاہتے ہو. یعنی وہ وہاں کی مرضی کی زندگی ان کو ہے جو یہاں اس کی مرضی کے مطابق. اور جب یہاں اس کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزار دے تو پھر جب وہاں پہنچے گا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تمہاری مرضی کے مطابق جو تم چاہو گے وہ ملے گا. جو بھی تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی کسی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے نا خواہش، وہ اس کو ملے گی، وہ اس کو ملے گی، اور بہت جلد ملے گی. وہ فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور تمہاری من پسند چیزیں بھی تمہیں ملیں گی اور اس سے ایکسٹرا بھی ہے. اب ایکسٹرا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تمام نعمتیں ہر کائنات کی جو بھی انسان سوچ سکتا اس سے بھی بڑھ کر اس کو دیا جائے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا کوئی کمی ہے میری جنت میں؟ کہیں گے کچھ بھی نہیں. فرمایا ابھی یہ نہیں ہے، اس کے آگے بھی میں نے تمہیں کچھ دینا ہے. اور وہ مزید کیا ہے؟ خدا تعالی اپنے حسن کا دیدار کروائے گا، اپنی زیارت کرائے گا. اب جو اللہ رب العزت کی زیارت ہے یہ مراتب کے اعتبار سے مختلف ہوگی. بعض کو تو ایک مرتبہ، بعض کو ہر ہفتے، بعض کو ہر روز. جتنے جتنے کسی کے مراتب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زیارت. فرمایا زیارت کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ ہے. یہاں پر بغیر زیارت کے، بغیر دیکھے اس کی باتوں کو مانو، اور جو بغیر دیکھے کہ یہاں مانے گا پھر وہ وہاں اپنے آپ دکھائے گا بھی. وہ اپنی زیارت کرائے گا، اور پھر ایسے زیارت نہیں کرائے گا، پھر وہ ہر ہفتے زیارت ہوگی، ہر روز زیارت ہوگی. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. غور و فکر کرو کتنی قومیں اس دنیا میں آئیں، بڑی بڑی دولت مند، طاقتور، صحت مند، جو تم سے طاقت میں بڑھ کر تھے اور قوت میں، مال و دولت میں تم سے زیادہ تھی. ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، صحتیں بھی زیادہ تھی، قد و قامت بھی تم سے زیادہ تھی، دولت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، ہر چیز تم سے زیادہ تھی ان کے پاس. دیکھیے یہ حدیث پاک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سے زائد سال آپ کی عمر تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال ہے. ایسے ہی آپ دیگر انبیاء کرام کی آپ عمریں پڑھیں تو 500 سال، 600 سال، 250 سال، یہاں ایوریج ان کی عمریں تھیں. طاقت بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ تھی ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. ایوریج یہی ہے. انسان جو کچھ مرضی کر لے. بہت کم سے لوگ ہیں کہ جو 70 کو کراس کرتے ہیں، اور اس سے بہت ہی اور زیادہ کم ہے جو 80 کو کراس کرتے ہیں.
اور اگر کراس کریں بھی تو پھر ان کی زندگی بے مزہ سی ہوتی ہے. بہرحال تم سے زیادہ تھے وہ قومیں، ہر اعتبار سے تم سے بڑھ کر تھے. فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے زمین میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کی. بہت زیادہ تو ایسے ہی تھے نافرمان، جیسے آج لوگ اللہ کے نافرمان زیادہ ہے، اس میں بھی زیادہ ہی تھے. حال میں محیص کیا حکومت، جسمانی قوت اور صحت، کنبہ قبیلہ، جتھا بندی، مال و دولت، کوئی بھی چیز ان کو بچا سکی ہے. کوئی بھی انسان کے ذہن میں تصور آ سکے نا، کوئی بھی. فرمایا کوئی بھی چیز موت کے منہ سے ان کو نہیں بچا سکے، اور اللہ کی گرفت سے ان کو نہیں بچا سکے. جب وہ نہیں بچے تو تم کیا بچو گے؟ ہم روزانہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں انن فنن ایک صحت مند انسان چلتا پھرتا باتیں کرتا ہوا، اس کو اتنا موقع بھی نہیں ہے. ابھی میرے کزن فوت ہوا ہے، اس کو بتا رہے تھے، وہ اگر میں ذرا وضو کروں گا، نماز پڑھ وضو کرو، اور وضو کے اندر بھی نہیں گیا اسے پہلے. بھائی وہ نے جب وہ پکڑتا ہے نا کسی کو تو وہ چانس نہیں دیتا، وضو کرنے کا بھی چانس نہیں دیا، وہیں فنش. اللہ رب العزت نے فرمایا کدھر بھاگو گے؟ جب وہ نہیں بھاگ سکے تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی دنیا میں ہے جو بھاگ سکا ہے اس سے؟ نہیں بھاگ سکتے. ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ جو قرآن حکیم نے انسان کے حقائق بیان فرمائے ہیں، سابقہ اقوام کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کے تمام عادات و اخلاق، ان کے ہر چیز کو قرآن پاک نے بیان کیا. فرمایا ان تمام باتوں میں اللہ پاک نے نیکوں کا بھی ذکر کیا ہے، بدوں کا بھی ذکر کیا ہے، ہر ایک کا ذکر کیا. قرآن پاک میں پوری انسان کی تاریخ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان تمام باتوں میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں. دل کا معنی کیا ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں یار کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نا اپنے سنگی ساتھیوں کو بھی ذرا یاد کیا کرو، اپنے ماں باپ، دادا پردادا، نکڑ دادا، دیگر دوست احباب، جس کی بھی صورتیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں نا ان کو حاضر کیا کرو، اور پھر دیکھا کرو ان میں سے کتنے لوگ جو تمہارے ہی طرح تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے کاروبار کرتے سب کچھ کرتے، تم سے بچھڑ گئے، چلے گئے. جیسے وہ چلے گئے نا ایسے تم نے بھی جانا ہے. تم نے یقینی طور پر جانا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب یہ کھاؤ تو یہ ہوگا، یا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دو چیزوں کی کوئی دوا ہے ہی نہیں ہے. تلاش کس کی کرتے ہو؟ بڑھاپے کی کوئی دوائی نہیں ہے. کوئی ایسی دوائی خدا نے نازل ہی نہیں فرمائی کہ جو انسان کو بوڑھے ہونے سے روک لے. اس نے ہر حال میں آنا ہے. موت کی کوئی دوائی نہیں ہے، اس نے ہر حال میں آنا ہے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اس کائنات میں جو موت کا راستہ روک سکے. فرمایا لمن کان لہ قلب، ان چیزوں سے نفع وہ حاصل کرتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے. اور سوچتا انسان تب ہے جب انسان اپنے کھانے کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ جب اتنا پیٹ بھر کر کھائیں گے نا تو سستی چڑھے گی، جب سستی آئے گی تو نیند آئے گی،
جب نیند آئے گی تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ علماء نے فرمایا غور و فکر کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کو کنٹرول کرے، اس کو ایک بیلنس میں رکھے، حد سے ہمہ وقت کھانا اسی کام کے، یا نہ یہ آج کا ہم تو یہ سوچتے ہیں نا جی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کھانا، اور جب کھاتے ہیں تو حد سے زیادہ کھا جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کھانا کھانے والا انسان اور کھانے ہی کے بارے میں سوچنے والا انسان اور دنیا ہی، مادی معاملات ہی پر غور و فکر کرنے والا انسان، اس میں سوچنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی، اس میں غفلت آتی ہے، سستی آتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ بھائی رمضان کے روزے رکھو۔ ابھی ماشاءاللہ چند دنوں کے بعد ذی الحج شریف آ رہا ہے، اس کے روزے رکھو، وقتاً فوقتاً روزے رکھو۔ خوراک کو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں خوراک ڈالو، ایک میں پانی ڈالو، ایک کو سانس کے لیے رہنے دو، اور جو بھی میسر آ جائے اس کو اللہ کا شکر پڑھ کر کھاؤ۔ یہ نئی نسل تو بڑے نخرے کرتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں آدھا کھائیں گے آدھا پھینک دیں گے۔ اے پتروں پتہ ہونے لگے گا جس دن اے نہ ملے، اے تو جو مستیاں کر دے ہو نا، یہ پتہ ہونے لگے گا جس دن دی قلت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں بیان فرمایا، اور کبھی بھی کھانے کی خوبی بھی بیان نہیں فرمائی۔ عیب بیان کرنے کا معنی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، خوبی بیان کرنے کا معنی آپ کے دل میں اس کی لالچ ہے۔ کھانے کی لالچ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جو مل جائے اللہ کا شکر کر کے اس کو استعمال کرو، اور اس کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کھانے کا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے جز میں برکت رکھی ہے یا اس کے آخری جز میں برکت ہے؟ پورا کھاؤ، آدھا پھینکنا یہ حرام ہے۔ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، مال کو ضائع کرنا حرام ہے، اتنا لو جتنا کھا سکتے ہو، جو آپ نے کھانا نہیں ہے وہ خریدو بھی نہ، یا اس کو پلیٹ میں بھی نہ ڈالو۔ ایسے ہی کپڑوں کا معاملہ ہے، ایسے سارے چیزوں کا معاملات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی چیز خریدو پھر اس کو استعمال کرو، اور اس کے آخری حد تک استعمال کرو۔ اب جب وہ چیز ناقابل استعمال ہو پھر پھینکو، یا اس سے پہلے اگر دینا چاہتے پھر کسی اور کو دے دو۔ آپ کا پاس پیسے زیادہ ہیں، کھانا اتنا کھاؤ، اتنا ڈالو جتنا آپ خود بچیا رہنا نا، کسی اور کے لیے کسی اور کو دے دو۔ تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ غور و فکر سوچا بھی کرو، خصوصاً جب رات سوتے ہو، بیڈ پر جاتے ہو، سوچو آج تو میں اپنے بیڈ پر ایسے لیٹا ہوا ہوں، بالکل میرا وقت قریب ہے، یا اسی طرح میں قبر میں جا کر لیٹ جاؤں گا۔ یہاں لائٹ بھی ہے، دروازے بھی ہیں، میرے لیے بے شمار لوگ، میرے اپنے فیملی کے لوگ، حکومتی انتظامات جو مدد کرنے کے لیے ہیں۔ قبر جو تاریخ گھر ہے نا، بالکل اندھیرا، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہاں سردی ہوتی ہے تو ہم ہیٹر لگا لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو یہ فین میں نے پہلے یہاں پر رکھ دیا، بھائی گرمی لگے تو لگا لو۔ وہاں گرمی ہو تو سردی کا کوئی انتظام نہیں ہے، سردی ہے تو وہاں گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اندھیری قبر ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے۔ وہاں لائٹ انسان کے عمل کی ہوگی، انسان کے ایمان کی ہوگی، انسان کے کردار و کریکٹر کی ہوگی۔ نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ، نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ، مٹی ہے۔ اللہ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ رسول اللہ پاک نے فرمایا کان لگا کر سنیں، پہلی بات ہے سنیں۔ ادھر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے موبائل فون نکالیں گے، اور یار کبھی تو اس موبائل فون کی جان چھوڑ دو نا، وہ کبھی تو چھوڑ دو نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم
والے لوگوں کے پاس سے بیٹھنا، سب سے پہلے تو ہم وہ بیٹھتے نہیں ہیں، اگر بیٹھ گئے تو ان کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو جب سنیں گے نہیں، بیٹھیں گے ہی نہیں، تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا القى السمع، سوچتا وہ ہے جو پہلے سنتا ہے۔ کہتے ہیں جس انسان کو سننے کی بہترین ٹریننگ ہے نا، جو سننے کی، جس کو پتہ ہے کہ میں نے سننا کیسے ہے، سوچ بھی وہی سکتا ہے۔ جو سن نہیں سکتا کسی بات کو، وہ اس کی بات کو غور و فکر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شہید، شہید کا منع حاضر رکھ دماغ نو، اجری گلا ہو رہی ہے تک کے سنو، غور و فکر کر، کوئی گل غلط ہے نہیں ہے، کوئی حقیقت کے خلاف بات تو نہیں ہے، اگر ہے جو بات دوسرے انسان کے ساتھ پیش آتی ہے نا، تیرے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آئے گی۔ آئے تو جنازے میں 1 منٹ کے بعد ہم سے ایسی گفتگو شروع کر لیتے، اور انہیں نکمے لوگوں کی گلیں کرتے ہیں جنہوں نے انسان کا کوئی کنسرن نہیں، بالکل کوئی کنسرن نہیں۔ اب وہ پہلے تو پھر کوئی کلمہ پڑھتے سن جی، وہ میں دیکھا انہوں کلمہ بھی پڑھنا لوگ چھوڑ گئے جتنے کسی پھوڑی پر جاؤ نا، گلیں بس سیاسی گفتگو، کاروباری گفتگو، اور بھائی دماغ برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے اندر دین ڈالو گے تو اس کے منہ سے دین کو نکلے گا نا، وہ کوئی دیکھے گا، کوئی دین کی بات سنے گا تو وہ دین کی بات کرے گا نا۔ جنہیں ساری زندگی نہ سنا نہ کیا، تو جو کچھ وہ بیچارہ کرتا وہی بولے گا نا۔ کم از کم یار اپنی پھوڑی پر تو کلمہ تو پڑھا کرو۔ ویسی بھی حدیث پاک ہے 70,000 مرتبہ کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر ثواب دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بڑے پیارے ایسے بندے تھا نہ پڑھا، فلانا مار گیا جی، توفیق نہیں کہ اس وجہ سے کلمہ ہی پڑھ کے اس میں ثواب پہنچا دو۔ قرآن پاک بھی چھوڑ دیا ہے، میرے کو قرآن پاک پر بھیج دینے کے کنی گٹیاں پہ نے، حرام کوئی پڑھے گا کلمہ اس پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا القى السمع وهو شہید۔ پہلی بات ہے غور و فکر کے ساتھ سنو، دماغ کو حاضر رکھو، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرو، پھر اس کا تجزیہ کرو، پھر انقلاب آئے گا، پھر انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا، پھر انسان برائی سے نفرت کرے گا۔ 80 سال دے بڈھے داڑیاں منڈا دینے، یار تیری 80 سال عمر کا ہلے میں مشٹنڈا منڈا بننا ہے، ان تے چھوڑ دے نا، ایڈی تیری عمر ہو گئی ہے، بتھیرا کر لیا، اللہ کا شکر پر اس نے تینوں اجازت دیتی رہی ہے، حالانکہ میں تو 80 سال ہو گئے، ہن تو داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ 80 سالوں تو بعد، 17 سالوں تو بعد بھی پھر بھی داڑھی منڈان گے، اچھا پھر مر جان گے نا، مرن تو بعد بھی داڑھی کٹن گے۔ اور میرے بھائی داڑھی منڈانا گناہ ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بتاتا بالکل ٹوٹل وہ غلط آپ کو بتا رہا ہے۔ جو گناہ کر چکے اس کے معافی مانگو، جو بقیہ زندگی ہے اس میں داڑھی پوری رکھو، جانا نہیں ہے۔ اور 80 سال تو بعد کیڑی گل کا انتظار ہے، 17 سالوں تو بعد کیڑی گل کا انتظار ہے، گزار لی ہوگا۔ آپ بدلو، نماز نہیں پڑھی نماز پڑھو۔ 70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 60 سال آپ کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور ایج کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں 18 سال کے بعد اگر کوئی انسان غلط کام کرے گا اس کا کوئی عذر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال بعض 40 میں اور بعض حدیث میں 60 سال فائنل عمر ہے۔ 60 سال کے بعد بھی انسان کو غلط کام کرے اور پھر خدا کی بارگاہ میں وہ عذر پیش کرے گا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تجھے میں نے اتنا لمبا ٹائم دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، علماء تجھے بتا رہے ہیں، میں نے کتابیں اتاری ہیں، پیغمبر بھیجے، بتانے والے ہر زمانے میں تجھے بتاتے رہے، عقل میں نے تجھے دی ہے،
شعور تجھے دیا ہے، مرنے والے ساتھ تیرے سامنے مرتے رہے، قبر میں تو کہا جا کے ان کو دیکھ، کسی بات پر تو نے غور و فکر کیا؟ تیری داڑھی کے بال پہلے سیاہ پھر میں نے سفید کر دیے، فکر کرتا نا، پہلے تیرے دانتوں کی پوزیشن اور تھی پھر یہ کمزور ہو گئے، غور و فکر کرتا، یہی گھٹنے تھے جن پر تو بڑے دوڑا کرتا تھا، اس کو میں نے کمزور کر دیے، یہ میرے سگنل تھے کہ تیاری کر، پچھلا پینڈا دور تھا اگلا نیڑے آ گیا ہونا، اس کو تیاری کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، ہم تھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ 6 اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں سب کچھ پیدا فرما دیتا، نہیں پیدا کیا اس نے ایسے، 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی ہے، کوئی چیز خدا کو تھکا نہیں سکتے۔ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ میں جب ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود میں جلد بازی نہیں کرتا، تم بھی جلد بازی نہ کیا کرو، تم بھی تدریجاً کام کیا کرو، سلولی 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 کیا کرو۔ میں نے یہ کائنات بنانے میں 6 دن میں نے بنائی ہے، 6 دنوں میں، حالانکہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 سیکنڈ سے بھی لیس میں بنا سکتا تھا، لیکن میں نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہنا چاہتا ہے کہ جب میں کسی، اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی ایسے کیا، ہر مسئلے میں یہ ہے، وہ چاہے تو درخت پہلے دن بڑا درخت بنا دے، پہلے دن انسان کو بہت بڑا بنا دے، وہ ہر کام تدریجاً کرتا ہے، سلولی 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 سلولی۔ جب وہ اپنے اس کی عادت کریمہ، اس کی سنت ہے سلولی کرنے کی، تو انسانوں تم بھی سوچ کر غور و فکر کر کے سلولی سلولی کیا کرو، خوب غور و فکر کیا کرو ہر معاملے پر۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے فرمایا انسان غور و فکر کر، سوچ بار بار سوچ۔ تو نے میرے پاس قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے، ذرا تھوڑا جا ہوشنال کر رہے ہیں میرے معاملے میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میں بڑا غفور رحیم ہوں، پر میں بہت شدید عذاب دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ میرے بھی ایک پاسے نہ چلا جائیں، صرف میری رحمت ہی بھروسہ کرے تو میرے عذاب نہ بھول جائے، یا صرف میرے عذاب نو تکے تو میری رحمت نو بھول جائے۔ فرمایا کم نہ کری، یہ دونوں چیزوں کا مالک میں ہی ہوں، اور رحمت بھی میری صفت ہے، تے عذاب دینا بھی میری ہی صفت ہے، تے میرے کو ڈر کے رہی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اذان پڑھے جی۔